آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو سلسلہ ہم اور آپ جاری رکھے ہوئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور خفیہ طریقے سے اپنی دعوت کا کام آپ نے جاری رکھا۔ خفیہ دعوت و تبلیغ میں نمایاں کردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا، بلکہ بنیادی کردار اگر کہا جائے تو بھی بے جا نہ ہوگا۔ آپ کی دعوت پر بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تقریباً مسلمانوں کی تعداد جب 38 ہوئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش رہی کہ ہم جو پوشیدہ چھپ چھپ کر لوگوں کو اسلام کی اور حق کی دعوت دے رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم علل اعلان اسلام کی سچائیوں کو بیان کریں اور جو باطل مذہب ہے اس کی خرابیاں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں۔ پہلے تو ہمارا حق ہونا لوگوں کو بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، ہماری تعداد بہت کم ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق کا اصرار بڑھتا رہا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی حقانیت اور سچائی علل اعلان بیان کرنے کی اجازت دے دی۔ تو رات ہی کو حضور نے اجازت دی اور جو 37-38 مسلمان تھے انہیں بتایا گیا کہ کل صبح حرم کعبہ میں آپ لوگ اپنی اپنی محفلوں میں جا کر بیٹھ جائیں۔ عموماً ہوتا بھی یہی تھا کہ مکہ والے زیادہ تر ان کی بیٹھکیں حرم کعبہ میں ہوتی تھی اور وہاں پر حلقے بنتے تھے، خود اپنے گروپ کے اور اپنے متعلقین 10-5 ٹولیاں بنا کر بیٹھتے، رات دیر تک وہ گپ شپ کرتے تھے حرم کعبہ میں۔ صبح ہوتی تو بھی وہی سلسلہ ہوتا، بس کام کا جو وقت ہوتا، کام سے فراغت کے بعد زیادہ تر مکہ والے وہیں آ کر کے اس کو وقت گزاری کہیں تو بھی چلے گا، ٹائم پاس کرنا۔ دوسرے دن صبح مسلمان اپنی اپنی بیٹھکوں کی جگہوں پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، آپ نے کعبے کا طواف کیا اور آپ بھی ایک مقام پر تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے آپ نے اسلام کی سچائیوں کو بیان کرنا شروع کیا۔ اللہ کی وحدانیت کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور عبادت کے لائق بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا بھی آپ نے اعلان کرنا شروع کیا۔ ابھی اس خطاب کو شروع ہوئے چند لمحے گزرے ہوں گے، چند خاص باتیں اللہ اور رسول کے حوالے سے آپ نے بیان فرمائیں، تو تقریباً حرم میں جتنے کفار و مشرکین بیٹھے تھے وہ ایک بارگی انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق پر حملہ کر دیا۔ یہ بالکل پہلا موقع تھا جو کھل کر کے اسلام کی بات بیان ہوئی، اس سے پہلے کبھی بھی اتنا کھل کے اسلام اور اللہ رسول کی بات کبھی بھی بیان نہیں ہوئی۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات میں سے ایک لقب خطیب الاسلام کا بھی ہے۔ وہ اسلام کے سب سے پہلے خطیب کہلاتے ہیں، ان سے پہلے ببانگ دہل کسی نے بھی اسلام کی حقانیت پر کوئی خطبہ بیان نہیں فرمایا۔ کفار مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا آپ کو مارنے لگے۔ اب مسلمان چونکہ تھے ہی بہت قلیل تعداد میں، تو بچ بچاؤ کا سامان یہ کر رہے تھے، کتنے تو اپنی ہی جان بچا کے ایک طرف ہو رہے تھے، کیونکہ لوگوں میں چرچا تھا کون کون مسلمان بنا ہے، اور جس پر بھی موقع ملتا اس پر ہاتھ صاف کر ڈالتے۔ کوئی ان کا مددگار نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، حتیٰ کہ ہمدردی کے بول بولنے والے تک لوگ نہیں تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا کہ مردہ سمجھ کے چھوڑنا پڑا۔ آپ کے قبیلے کے، جو آپ کا خود خاندان ہے، قبیلے بنو تیم اس کا نام ہے، وہ لوگ آئے اور انہوں نے حالت دیکھی تو لگ بھگ ادموا ہو چکے تھے۔ کپڑے میں لپیٹ کر انہیں ان کے گھر لے جایا گیا، اور امید تقریباً زندگی کی سارے لوگ ہار چکے تھے کہ اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ آپ کے قبیلے کے کچھ لوگ آئے، چونکہ سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق کے منہ اور سر پہ جوتوں سے جس نے ضربیں لگائی تھیں وہ عتبہ نامی شخص تھا۔ تو انہوں نے شہادتیں بھی پائی تھیں اور دیکھا بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ابوبکر کو کچھ ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، موت واقع ہوتی ہے، تو ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ حالانکہ وہ بھی کافر تھے، مگر خاندانی غیرت اور خاندانی حمیت۔ یہ اعلان کیا، صبح سے شام تک انہیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ شام کے وقت ابوبکر صدیق کو ہوش آیا، اور جیسے ہی ہوش آیا تو پہلا لفظ ان کی زبان سے یہی نکلا کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، کیونکہ وہاں بگدڑ مچی تھی، زود و کوب ہو رہی تھی، مارا ماری چل رہی تھی۔ انہیں ڈر لگا کہ جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو ظاہر بات ہے وہ تو اسلام کے بانی ہے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ آپ نے یہ جملہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور وہ کہاں ہیں؟ تو آپ کے خاندان کے اور قبیلے کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے موت کے انتظار میں تھے وہ، لیکن جیسے ہی آپ کی زبان کھلی تو کچھ لوگوں کو تو یہ لگا کہ اب خطرے سے باہر ہیں، اور کچھ لوگ تو بلبلائے اور بڑبڑاتے ہوئے نکلے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، اب ہوش میں آیا بھی تو اسی کا نام لے رہا ہے۔ یہ کہہ کے لوگ بد دل ہو کر کے وہاں سے نکل گئے۔ جاتے جاتے قبیلے کے لوگوں نے ان کی ماں سے کہا کہ کچھ کھلا پلا دینا اس کو، صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ تو سارے لوگ جب چلے گئے تو ان کی والدہ نے کچھ کھانے کی چیز لائی اور کہا بیٹا اسے کھا لو آپ۔ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نہ، جب تک مجھے حضور کے بارے میں یقینی طور پر علم نہ ہو جائے کہ وہ خیریت سے ہیں، تب تک نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ وہ عاشق رسول تھے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہے، اب میں کیسے
تمہیں بتا سکتی ہوں۔ تو انہوں نے حضرت ام جمیل فاطمہ بنت خطاب کے بارے میں بتایا۔ حضرت عمر کی بہن ہیں جو اس وقت مسلمان ہو چکی تھی، ان کی کنیت ام جمیل ہے اور نام فاطمہ ہے۔ کہ ان کے پاس جاؤ، انہیں پتہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں۔ تو آپ کی والدہ نے کچھ انتظار کیا، اور جب اندھیرا چھا گیا تو آپ ام جمیل بنت خطاب کے پاس گئیں اور جا کر کے انہیں کہا کہ میرا بیٹا ابو بکر، اس کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا تم جانتی ہو، اب وہ کھانے پینے کو اس بات پر مشروط کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کی اسے اطلاع دی جائے۔ تو میں تم سے پوچھنے آئی ہوں کہ محمد ابن عبداللہ کہاں ہیں اور وہ کس حال میں ہے۔ تو خوف اتنا طاری تھا کہ حضرت ام جمیل نے برجستہ یہ کہا کہ محمد ابن عبداللہ کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے، اور میں کیا جانوں وہ کہاں ہے اور کون ہے۔ اور جہاں تک تمہارے بیٹے کی حالت کی بات ہے تو میں نے سنا ایک ہمدردی کے ناطے اگر تم کہو تو میں تمہارے بیٹے کی عیادت کرنے کے لیے آ سکتے ہوں، اسے دیکھنے۔ میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ مار ان کو پڑی ہے اور زخمی ہے۔ بہرحال میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے بیٹے کو دیکھنے آپ آ جائیں۔ تو رات کے وقت وہ خاتون حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی، دیکھا، اب ظاہر بات ہے ایمانی جو لگاؤ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو انہوں نے جب ابوبکر صدیق کی حالت دیکھی تو ان کا چہرہ اتنا سوجا ہوا تھا، روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کی ناک نظر نہیں آتی تھی کہاں ہے، اس قدر ضربیں آپ کے چہرے اور سر پہ پڑی تھی۔ وہ حالت دیکھ کر حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطاب رونے لگیں، زار و قطار روئیں۔ پھر ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے بتاؤ سرکار کس حال میں ہے۔ ان کے ساتھ تو کوئی انہوں نے بدتمیزی نہیں کی، ان کے ساتھ کوئی دست درازی تو نہیں ہوئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی جو والدہ تھی وہ بھی اس وقت کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی۔ سیدہ فاطمہ بنت خطاب نے نظروں سے اشارہ کر کے آنکھوں سے کہا کہ تمہاری ماں یہاں ہے، ان کے سامنے میں کیسے بتاؤں کہ حضور کہاں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بتاؤ۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہے اور الحمدللہ خیر و عافیت سے ہیں، تم کچھ کھا لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جب تک میں حضور کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا تب تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تو ان دونوں خواتین نے حضرت ابوبکر صدیق کو سہارا دیا اور رات کے وقت دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے گئے۔ جیسے ہی سرکار نے ابوبکر صدیق کو دیکھا تو حضور کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق پر لپک پڑے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابوبکر صدیق کی پیشانی کو بار بار بوسے دیتے تھے اور روتے جاتے تھے کہ ابوبکر، دشمن نے کیا حال تمہارا کر دیا۔ حضرت ابوبکر بھی روتے تھے، سرکار بھی رو رہے ہیں۔ پھر انہیں بٹھایا گیا، اور اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق سے جب حضور نے تکلیف کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بتایا کہ عتبہ کے جوتے جو مجھ پر پڑے ہیں وہ اس کا درد مجھے زیادہ ہے، باقی سب ٹھیک ہے، آپ دعا کریں اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ بیماری تھی، تکلیف تھی، خود کے بال بچوں کا کوئی خیال نہیں، اپنی مار کا کوئی خیال نہیں، اس وقت بھی اگر انہیں فکر تھی تو اللہ کے رسول کی فکر تھی۔ اور وہاں تشریف لے جانے کے بعد جب آنکھوں سے حضور کا خود دیدار کر لیا تب آپ کو تسلی ہوئی، سکون ملا۔ اور وہاں بھی ایک تڑپ دیکھیں آپ کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسن اتفاق ہے کہ آج پہلی مرتبہ میری ماں بھی آپ کی بارگاہ میں آ گئی ہے۔
یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ آپ اسے اسلام کی دعوت دیں اور دعوت دے کر دعا کریں، مجھے امید ہے اللہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ تو اس کے حوالے سے دو روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کی والدہ کے دل کو دین، ایمان اور اسلام کے لیے کھولنے کی اللہ سے دعا کی، اور اس کے بعد انہیں اسلام کی دعوت حضور نے پیش کی۔ تو جیسے ہی سرکار نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اور اسلام سچا دین ہے، تو فوراً ہی انہوں نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ چونکہ رات زیادہ ہو گئی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق دیگر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر تبادلہ خیال کر رہے تھے، ماں لے کے آئی تھی، تو رات زیادہ ہونے کی وجہ سے ماں دوسرے کمرے میں لیٹی تھی اور آنکھ لگ گئی تھی، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ اس کے حق میں اسلام اور ایمان کی دعا بھی کریں اور اسے دعوت اسلام بھی آپ پیش کریں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کے حق میں پہلے دعا فرمائی، صحابہ نے آمین کہا، دین و اسلام کے لیے ان کے سینے کو کشادہ کرنے کی دعا آپ نے مانگی۔ صحابہ کا بیان ہے کہ ادھر حضور دعا کر رہے تھے اور ابوبکر کی والدہ نیند ہی میں کلمہ پڑھ رہی تھی، تو جب انہیں جگایا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ماں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں دعا فرمائی اور اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، ساری دنیا کی دولت بھی آج اگر مجھے ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی میرے ماں کے ایمان لانے پر مجھے ہوئی ہے۔ تو ایک جذبہ تھا، ایک طلب تھی کہ کسی طرح اسلام کا دائرہ بڑھتا جائے اور لوگ اسلام میں داخل ہوتے جائیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی طبیعت بحال ہوئی اور پھر آپ اتنی ہی شدت کے ساتھ اور اتنی ہی قوت کے ساتھ اسلام کی ترویج و اشاعت میں پھر لگ گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ایک صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، صحابہ کرام میں ان کا شمار علماء میں ہوتا ہے، بڑے جید علماء، جو صحابہ میں جید علماء کیا بلکہ مجتہد صحابہ، ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بالکل نوجوانی کی میری عمر تھی، یعنی 12 اور 15 کے درمیان، میں مکہ کے رئیسوں کی بکریاں چراتا تھا، تو میں جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، اس وقت وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ میں بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چر رہی تھیں اور میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں حضرات آئے اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ او لڑکے، تمہاری بکریوں میں کچھ ایسی بھی بکریاں ہیں جو دودھ دیتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بکریاں ہیں تو صحیح اور دودھ والی بھی ہیں، مگر وہ دودھ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ تو کہا وہ بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، یہ تو کسی اور کی بکریاں ہیں، میں تو مزدوری پر خالی چرائی کا پیسہ لیتا ہوں اور بکریوں کو چرانا میری ذمہ داری ہے۔ بہرحال ان دودھ کی امانت میرے پاس ہے، میں کسی کو دے تو نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سے بڑا خوش ہوئے، یعنی امانت داری، دیانت داری، حالانکہ حالت کفر میں ہے مگر پھر بھی اپنے مالک کے ساتھ وفاداری اور ان کی بکریوں کا دودھ کسی اور کو پلانے پر رضامند نہ ہونا، یہ ایک اچھے اخلاق کی بات ہے۔ تو حضور نے خوشی کا اظہار کیا اور پھر فرمایا کیا تمہاری بکریوں میں کوئی ایسی بھی پٹ ہے، کم عمر کی بکری، جس نے اب تک کوئی بچہ نہ جنا ہو؟ تو کہاں ایسی چھوٹی چھوٹی بکریاں تو بہت ہیں میرے پاس۔
تو کہا جس نے کبھی دودھ نہ دیا ہو وہ بکری وہ پٹ میرے پاس لے آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور ایک بکری کا بچہ ہی تھا، وہ پوری بکری نہیں تھی، وہ پکڑ کر میں حضور کے پاس لے آیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی پچھلی ٹانگوں کو پکڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آفتابہ برتن لوٹا لیا ہاتھ میں، اور اس کے پاس بیٹھ کر کے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے اس کے تھن کو ہاتھ لگایا۔ جیسے ہی اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کے تھن دودھ سے لبالب بھر گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ بھئی یہ تو کسی کی امانت نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات پر کہ بکری کا بچہ ہے وہ مادہ، اور اس کا تھن دودھ سے بھر گیا، یہ تعجب کی بات ہے۔ کہتے ہیں میں حیرت زدہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دودھ دوہا، اور دودھ دھونے کے بعد ابو بکر صدیق سے کہا کہ اس لڑکے کو پلاؤ۔ کہتے ہیں پہلے میں نے دودھ پیا، پھر ابو بکر صدیق نے پیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، اور پھر بکری کے اسی تھن کو ہاتھ لگا کر حضور نے فرمایا کہ اپنی اصلی حالت پہ آ جا، اور ہاتھ مارا تو وہ پٹ جیسی تھی ویسی ہو گئی، اور دوڑتی ہوئی وہ جنگل کی طرف چرنے کے لیے نکل گئی۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ جادو ہے یہ؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا نہ، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا معجزہ ہے۔ تو کہا یہ پیغمبر ہیں، یہ نبی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور یہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اس ایک خدا کے علاوہ پھر کوئی دنیا میں اور عبادت کے لائق نہیں ہے، لہٰذا تمہیں بھی دعوت دی جاتی ہے کہ تم اس دین کو قبول کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے وہیں جنگل ہی میں حضور کا کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا، اور میں نے حضور سے کہا کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں، اور ساتھ میں مجھے کچھ تعلیم بھی فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کچھ تعلیم وہاں تو دی نہیں، بس اتنا کہا کہ یہ نوجوان تو معلم ہے، یہ ھذا غلام معلم، فرمایا یہ لڑکا تو معلم ہے۔ معلم کا مطلب ہوتا ہے ٹیچر، معلم کا مطلب ٹیچر ہوتا ہے، یعنی ابھی الف با تا سا بھی نہیں پڑھا انہوں نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ پڑھائیے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ تم تو ٹیچر ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کی جماعت میں ایک بہترین عالم کی حیثیت سے حضرت عبداللہ ابن مسعود جانے جاتے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ علم کا خزانہ ہے، فرماتے ہیں وہ پہلی مرتبہ جو حضور نے میرے حق میں دعائیہ جملے کہے تھے اور کہا تھا کہ تم تو معلم ہو، فرمایا یہ اسی کا اثر ہے کہ الحمدللہ آج میں اتنا بڑا عالم بن کے ابھر گیا ہوں۔ تو یہ شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اس طریقے سے اسلام کو ڈیولپ کرنے میں آپ نے اپنی محنت شاقہ خرچ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین و اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔